اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، ان سے جڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر۔ اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے۔ مجھے گلہ ان علماء سے بلکہ علماء نما لوگوں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سوال اٹھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان بڑا سخت امتحان ہے، ہمہ جہت اور ہمہ گیر امتحان ہے۔ شکر یہ ہوا، احسان رب کریم کا یہ ہوا کہ اس نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا۔ جس شخص کو اس امتحان میں کامیابی کی فکر ہو، جس شخص کو آخرت کی جواب دہی کی فکر ہو، جس شخص کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، اور جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے لمحہ لمحہ کیے گئے تمام اعمال کے اور تمام زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، اس کو تو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں۔ لہذا فرمایا کہ جس کو آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے، اس کے لیے اس امتحان میں کامیابی کا نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ان کو دیکھ لیجئے، آپ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کر لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ انشاءاللہ قیامت والے دن کامیابی کی امید نہیں، انشاءاللہ یقین ہے کہ قیامت والے دن کامیاب ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اور ان دو چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، بہت معروف حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، ان سے جڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لازماً گمراہ ہوگا۔ لہذا ہماری جو زندگی ہے جس میں فتنے قدم قدم پہ ہیں، اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے قیامت کے قرب کا زمانہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مزید اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دونوں باتوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو لازماً تم گمراہ ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے عمل کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنے چھا جائیں گے، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آ جائیں گے تو عمل کرنا مشکل ہوتا جائے، بلکہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ فرمایا کہ وہ فتنے جب آئیں گے اندھیری رات کی طرح چھا جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے اس طرح چھائیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس اندھیرتا کی اور اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں کی جو گمبھیرتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ ہم اس دور میں ہیں یا نہیں، لیکن فتنے ہمارے اوپر اسی طرح سے چھائے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے کسی بلند جگہ پر، ٹیلے پر قیام پذیر ہوئے۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے پوچھا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں، انی لا اری الفتن، میں فتنے دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ فتنے، اور اتنے فتنے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے اوپر وقوع پذیر ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے گھروں کے اوپر بارش ہوتی ہے تو قطرے گرتے ہیں، اتنے زیادہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں۔ وہ فتنے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے سے پہلے عمل کر لو جلدی جلدی۔ لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اسلام پر چلنے والے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ رئیس امروہوی نے ایک قطعہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں،
ہم فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں علم نہیں، ہماری دانش کام کر رہی، ہماری عقل کام کر رہی، ہم زیادہ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوزیٹیوزم کی صدی ہے، اور ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ منطقی اور سائنسی اثباتیت کی صدی ہے. وہ زمانہ گزر گیا جب ارتقائی حیاتیات ہوا کرتی تھی، جب فلسفیانہ تجربیت ہوا کرتی تھی. وہ صدیاں بیت گئیں. یہ لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پوزیٹیوزم کی صدی ہے. میں ہر بات کی لاجک سمجھتا ہوں، میں ہر بات کی لاجک جانتا ہوں، میں ہر بات کی لاجک مانگتا ہوں. لہذا میرے ساتھ دین کی بات کرنی ہے تو لاجک کے ساتھ کریں. اور سمجھتا میں یہ ہوں کہ میں کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں. اس سے بڑا فتنہ بھی کوئی ہوگا؟ اللہ اکبر. آدمی فتنے میں ہو، فتنے میں ڈوب چکا ہو اور اس کو احساس نہ ہو کہ میں فتنے میں ہوں. اللہ اکبر. کر میں کیا رہا ہوں؟ دین پڑھ رہا ہوں؟ نہیں. میں آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہا ہوں، میں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہا ہوں، میں میتھمیٹکس کافروں کی لکھی پڑھ رہا ہوں، میں الجبرا ان کا پڑھ رہا ہوں، میں کیمسٹری ان کی پڑھ رہا ہوں، میں سائنس ان کی پڑھ رہا ہوں، فلسفہ اور منطق ان کی پڑھ رہا ہوں، اور ادارے بھی وہ جو انہوں نے بنائے وہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہوں. اس سے بڑی خود فریبی اور کوئی نہیں ہو سکتی. وہ اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لیکن میرے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے. ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اتنے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اتنے تردد کا شکار ہیں کہ ہم دین کو، وہ جو اصل دین تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. وہ جو 2 چیزوں کے بارے میں گارنٹی دی تھی کہ تم کسی صورت گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزیں چمٹے رہو گے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جو دے کے گئے تھے اس کی اصلیت کہاں ہے، وہ اصل کہاں ہے. میں تو اسی کے بارے میں سوال کرتا ہوں. مجھے گلہ نہیں ہے رچرڈ ڈاکن سے، جس نے دی گاڈ ڈیلیون کتاب لکھ کے لوگوں کو الہاد سکھایا ہے. مجھے اس سے گلہ نہیں. مجھے سیم ہیرس سے بھی گلہ نہیں ہے. مجھے کرسٹوفر ہچن سے بھی گلہ نہیں ہے. مجھے ڈینیل ڈینٹ سے بھی گلہ نہیں ہے. وہ جو ملحدین کے لیڈرز ہیں، ملحدین کے قائدین ہیں، مجھے ان سے گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے اور میرے نوجوان کو الہاد سکھایا ہے. مجھے گلہ ان علماء سے، بلکہ علماء نما لوگوں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. سوال اٹھا میرے نوجوان کو لاجک سکھائی، سوال اٹھایا صحابہ کے بارے میں، سوال اٹھایا، سوال اٹھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، سوال اٹھایا، سوال اٹھایا قرآن کی حقانیت کے بارے میں، سوال اٹھایا قرآن کی تفسیر کے بارے میں، سوال اٹھایا قرآن کی معنویت کے بارے میں، سوال اٹھایا قرآن کی تفہیم کے بارے میں، سوال اٹھایا قرآن کی ترتیب کے بارے میں، سوال اٹھایا صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں سوال اٹھایا. اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں صرف سوال نہیں اٹھایا، ان کی شان میں ہرزہ سرائی. مجھے گلہ ملحدین کے اماموں سے نہیں. الہاد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ الہاد ویسے تو علماء کرام موجود ہیں، ہر ٹیڑھے پن کو الہاد کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو سیدھے سے ہٹی، راہ سے ہٹی ہوئی ہو. کل المیل، ہر وہ چیز جو ہٹی ہوئی ہو. مما یجب، جو چیز واجب ہے اس سے ہٹی ہوئی ہو. اعتقادہ او عمل، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل سے اعتبار ہو. اصل چیز سے جو چیز ہٹی ہوئی ہے وہ الہاد ہے. لیکن ہر گناہ الہاد نہیں ہوتا. بچے نے نماز نہیں پڑھی، یہ الہاد نہیں ہے. میرا نوجوان نماز نہ پڑھتا ہو، یہ الہاد نہیں تھا. میرا نوجوان روزے میں کوتاہی کرتا ہو، یہ الہاد نہیں تھا. میرا نوجوان والدین کی
عزت کرنے میں کوتاہی کرتا ہو، یہ الہاد نہیں تھا۔ میرا نوجوان خدمت خلق میں کوتاہی کرتا ہو، یہ الہاد نہیں تھا۔ الہاد اس وقت بنتا ہے جب یہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے کی دلیل بھی دیتا ہے، جب یہ والدین کی عزت نہیں کرتا اور والدین کی عزت نہ کرنے کی دلیل بھی دیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سیانہ بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اس کو کوئی والد، کوئی بڑا، کوئی استاد، اس کو کوئی نصیحت کی بات کرے، کوئی ہدایت کی بات کرے، وہ آگے سے لاجک مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لاجک کی صدی ہے، یہ منطق کی صدی ہے، لاجک کیا بنتی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اگر لاجک ہے تو میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لاجک نہیں ہے تو میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر وہ گناہ، سمجھ لیجئے میرے نوجوان بیٹھے، ہر وہ گناہ جس کے پیچھے فکری دلیل موجود ہو، گناہ بھی کرے اور ساتھ گناہ کرنے کی دلیل بھی دے، یہی تو الہاد ہے۔ لہذا میرے معاشرے کے اندر، میرے مدرسے میں بچہ آتا تو میں اس کو قرآن پڑھا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جوڑ کے اس کا الہاد ختم کر سکتا۔ لیکن یہ جن اداروں میں، کتنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ، کتنی پرسنٹیج ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کی اور کتنی پرسنٹیج ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کی۔ اللہ، جو گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ کرنے کی دلیل بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل موجود ہے۔ اور جو آدمی دلیل دیتا ہے نا، قرآن نے بڑی دفعہ کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک نہ کرنا، کیونکہ شک ہو گیا نا۔ شک بھی کس بات میں؟ اللہ کے قرآن میں شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک۔ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اللہ کا قرآن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حق ہیں، اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کو شک ہو قرآن کے بارے میں، وہ قرآن پڑھے تو قرآن شکوک و شبہات دور کرتا ہے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن پڑھے تو ہے نا۔ پھر اقبال یاد آیا۔ اقبال کہتا ہے اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ جو سانس چل رہی ہے نا نوجوان کی، یہ تو مانگے تانگے کی سانس ہے، اس کی اپنی ہے ہی نہیں، یہ لایا ہے مغرب سے، لایا ہے تو ان سے پڑھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، سارا کچھ وہ پڑھ کے، جس کا تعلق اللہ کے اس حق کے ساتھ نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو حق بھیجا تھا اللہ نے، اور حق میں جس کو شک ہو گیا نا، حق میں جس کو شک ہو گیا، قرآن کہتا ہے وہ گمراہی سے بچ سکتا ہی نہیں۔ جس نے سوال اٹھا دیا، یہ جو بڑے بڑے علماء نما، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو بڑے بڑے علماء نما جو شکوک و شبہات کی باتیں نوجوان کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، یہ قیامت والے دن کیسے بچیں گے؟ کہ قرآن کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جس کو حق میں شک ہو گیا وہ گمراہی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ حق کے بعد ایک قدم آگے بڑھا تو وہ گمراہی میں پڑا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا کوئی لاجک کے نام پر بات کرے، کوئی تاریخ کو بنیاد بنا کر بات کرے، جو اپنے آپ کو تاریخ کا ماہر کہے، جو اپنے آپ کو اسناد کا ماہر کہے، جو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا ماہر قرار دے کر
دین کا ماہر قرار دے کر جو نوجوان نسل کے ذہن میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر سوال اٹھاتا ہے، دین کی مسلمات کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، اس سے بڑا ملحدین کا قائد اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ بڑا الہاد۔ یہ الہاد رچرڈ ڈاکنز نے پیدا نہیں کیا، اس نے جو بکواس کی وہ تو کی، لیکن میرے نوجوان کو گمراہ اس نے نہیں کیا۔ میرے نوجوان کو گمراہ میں نے سوالات اٹھا اٹھا کے کیا۔ کل کا بچہ چھوکرا اٹھتا ہے، ایک دن میں جمعہ پڑھا کے نکل رہا تھا، بچہ پوچھتا ہے مجھ سے، چھوٹا سا بچہ، ایسے میٹرک کا بچہ ہو، مجھے کہتا ہے سر جی حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ میں کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہتا 9ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں کہ پتر تینوں سوال سکھایا کہ نہیں؟ ہم جو سوال سکھاتے ہیں ہم اصل میں الہاد سکھاتے ہیں۔ الہاد کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو فتنہ انکار حدیث الہاد کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اور قرآن کی بات قرآن کہہ کے کر تو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے ہوتے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ اور تھا کیا؟ مسلمانوں کے پاس اور ہے کیا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ لازماً گمراہ ہو جاؤ گے جب ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ اکبر۔ پڑھانا کس نے تھا؟ سکھانا کس نے تھا؟ تعلیم والوں نے۔ وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان تودع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر چلے جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہیں وہ معاشرے میں نکو بنا دیے جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لاجک آئے گی، کوئی لاجک ہوگی نا، کچھ ہوا ہوگا نا، کسی نے کچھ کیا ہوگا نا، پھر ہی ایسا ہوا ہوگا کہ بدترین لوگ اوپر چلے گئے، بہترین لوگ نیچے آ گئے۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، اس دور میں باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، جس سے مرضی تقریر کروا، میں بھی تو تقریر ہی کر رہا ہوں۔ یفتح القول ویخزن العمل، تقریریں، جلسے، کانفرنسز، یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ یفتح القول، ہر بندے کا دل کرتا ہے مجھے سنو، ہر بندہ کہتا ہے مجھے سنو، اس لیے کہ سنانا سوکھا ہے، عمل کرنا اوکھا ہے۔ مجھے سنو، یخزن العمل، اور عمل سکڑ جائے گا۔ عمل کوئی نہیں، کون کتنا عمل کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ کو معلوم ہے۔ ساتھ فرمایا وَتُقْرَى فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جس سے الہاد ختم ہونا تھا، جس سے بچنا تھا، جس کے ذریعے سے علاج ہونا تھا۔ یہ بھی سن لیجئے، ہم الہاد کا رد کرتے کرتے اتنے بڑے ہو گئے۔ الہاد ہر دور میں رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، الہاد کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ الہاد کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ ان کا موقف ہے، قرآن نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں بس زمانہ ہمیں ایک سسٹم ہے لگا بندہ، اس لگے بندے سسٹم میں
ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، موت ہے زندگی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، یہ نظام زندگی ہمیں مارتا جلاتا ہے، کوئی ہمارے اوپر اللہ نہیں ہے۔ وہ جو الہاد کی سب سے ایکسٹریم شکل ہے اللہ کا انکار، وہ اس کی بات کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، انہم الا یظنون، یہ تکے مار رہے ہیں، وہم و گمان، اٹکل بچو، بس ادھر ادھر کی باتیں۔ لہذا ہم جب اس کا رد کرتے ہیں نا، ہم ان کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ رد نہیں کرنا، رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے دہریوں کو اہمیت دی، رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے ملحدین کے اماموں کو اہمیت دی، رد کرتے کرتے ہم نے بہت سارے منکرین صحابہ کو اہمیت دی، رد کرتے کرتے ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں ان کا نام لے لے کے ہم نے ان کو اہمیت دے دی۔ رد نہیں کرنا، علاج کرنا، رد نہیں کرنا، علاج، اور علاج دلائل سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس تو دلائل ہے ہی نہیں، دلائل کا جواب دلائل سے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان کے پاس دلائل نہیں ہے، انہم الا یظنون، تاریخ کا ہر دہریہ، تاریخ کا ہر ملحد وہ صرف تکے مارتا ہے، کوئی ادھر سے بات پکڑ لی، کوئی ادھر سے بات پکڑ لی، اور اس کو وہ لاجک کہہ کے وہ پیش کرتا ہے، حقیقت میں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ وما لہم بذالک من علم، ککھ بھی علم ان کے پاس نہیں، انہم الا یظنون، وہم و گمان، اپنے خیالات ادھر ادھر کر کے پیش کر کے بس۔ تو رد نہیں کرنا، علاج کرنا ہے، تو علاج کیسے ہوتا ہے؟ علاج وہی ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ کا قرآن پڑھنے کو دو گے تو علاج ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو گے تو ان کا علاج ہوگا، یہ علاج ہے۔ لہذا جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اس دور میں، جب بدترین لوگ اوپر چلے گئے، بہترین لوگ نیچے آ گئے، نکو بنا دیے گئے، باتیں بہت ہو گئیں، ہر شخص تقریر کرنے پر تلا ہوا ہے، عمل سکڑ گیا، تو فرمایا اس دور میں جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی، وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کے اس کی تنکیری کر دے، یہ کہہ دے یہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو وحی الہی کے علاوہ لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ ساری مسنات۔ تو مغرب نے اور تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بڑا کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں بنایا، بس اتنا سا کام کیا ہے، یہ سارے علوم، یہ کیمسٹری، یہ فزکس، یہ بیسک سائنسز، یہ میٹیریل سائنسز، یہ سارے علوم ہمارے تھے، انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس میں سے خدا کا تصور مائنس کر دیا۔ وہی علوم پڑھو لیکن اللہ کے تصور کے بغیر پڑھو، حالانکہ ہر علم وحی الہی کی طرف رہنمائی کرنے والا علم ہے، انہوں نے صرف اتنا کیا ہے، اس میں سے وہ خارج کر دیا ہے۔ پڑھنا پڑھانا تھا، علاج اللہ کے قرآن سے ہونا تھا، علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہونا تھا، اس سے ہم نے ان کو دور کر دیا۔ پڑھا پڑھایا تو مغرب کے مدرسوں میں پڑھایا، مغربی کلچر میں پڑھایا، مغربی نصاب پڑھایا، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ہم الہاد کا رد کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا الہاد کا رد ویسے ہی درست نہیں ہے، رد دلیل کا دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، جو اٹکل پچو ہو اس کا علاج ہوتا ہے، اس کا رد نہیں ہوتا۔ ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، قرآن نے بتا دیا کہ ان کے پاس علم نہیں، تو علاج کس سے ہونا تھا؟ علاج قرآن سے ہونا تھا، علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہونا تھا۔ اس سے جس نے
وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے، لمبی حدیث ہے جس میں آپ شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. اس میں بس صرف ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر آ گیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ فرمایا ہے. کیا اس کی خیر، اس شر کے بعد خیر ہے؟ فرمایا ہے. وفیہ دخن، خیر تو ہے لیکن اس میں دخن ہے، دھواں ہے، دھندلکا ہے، کنفیوژن ہے، ابہام ہے، ایگنوسٹسزم ہے، تشکیک ہے، الہاد ہے. فیہ دخن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور دخن اس میں کیسے؟ کنفیوژن کیا، ابہام کیا، پیچیدگی کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما دخن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جب خیر کا دور ہے تو پھر دخن کیا ہے؟ فرمایا سن لیجئے دخن کیا ہے. جس سے علاج ہونا تھا، جس سے علاج ہونا تھا وہ نہیں ہے. فرمایا کیا ہے؟ ائمۃ یہدون. دخن سن لیجئے، مجھے نہیں پتا کہ ہم دخن والے خیر میں ہیں آج کل یا اس کے بعد آنے والے شر میں ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے. اگر اس کے بعد آنے والا شر ہے تو اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات الی ابواب جہنم، لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے عرض کیا مجھے رچرڈ ڈاکن سے اور سیم ہیرس سے اور ڈینیل ڈینٹ سے گلا نہیں ہے، کرسٹوفر ہچن سے گلا نہیں ہے، مجھے ان علماء نما لوگوں سے گلا ہے جنہوں نے میرے نوجوان کے ذہن میں سوال اٹھا کے، حق کے بارے میں سوال اٹھا کے ان کو گمراہی کا شکار کیا. اللہ اکبر. فرمایا ائمۃ یہدون. دخن یہ ہے کہ اس دور میں پیشوا پیشوائیاں کر رہے ہوں گے، مقررین تقریریں کر رہے ہوں گے، ہدایت کا کام جاری ہوگا، لوگ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے. ائمۃ یہدون. ہدایت کا کام تو جاری ہوگا بغیر ہدی، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. جس سے علاج ہونا تھا وہ نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہے. لہذا سن لیجئے، اگر اپنے آپ نے نوجوان کا اور اپنے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے الہاد کا علاج کرنا ہے، رد تو کرنا ہی نہیں. رد ہمارا مقصد نہیں، رد ہمارا فوکس نہیں، اس لیے کہ رد دلیل کا ہوتا ہے، جس کی دلیل ہی کوئی نہیں. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. یہ گمراہ جو گمراہی میں پڑ گئے، حق کو چھوڑ کر ان کو حق کی طرف لانا ہے تو لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں کے ساتھ جوڑو گے تو آپ بچا لو. لہذا یہ ٹول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا. قرآن سے اپنی نسل کو جوڑ دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دیجئے. اگر اس آخرت کے امتحان میں پاس ہونا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ